السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا جنات لوگوں کے گھروں میں رہتے ہیں؟ جواب: میرے محترم بھائیوں، کثرت سے ایسی باتیں سننے میں آئی ہیں کہ فلاں جگہ یا فلاں مکان میں جنات بسیرا کرتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ میرے محترم بھائیوں، در حقیقت اسی طرح کی باتیں سچ بھی ہوتی ہیں اور جھوٹ بھی ہوتی ہیں۔ سچ ہونا تو اس لیے کہا کہ شریعت میں اکثر دلیلیں ملتی ہیں حدیثوں میں جو اس کی تصدیق کر رہی ہیں، اور عقلاً یہ جائز اور ممکن بھی ہے۔ اسی طرح ایک انصاری مجاہد کا واقعہ گزر چکا ہے کہ سیدنا سعید بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ میں اپنے گھر کی مرمت کر رہا تھا، مجھے بیوی کا پیغام ملا کہ جلدی گھر آؤ۔ میں نے فوراً اپنا کام چھوڑا اور گھر کو سیدھا اپنے گھر آیا۔ اندازے سے اسی کی طرف دیکھا، اپنی بیوی کی طرف اندازے سے کہتا ہے میں نے دیکھا تو اس نے ایک سانپ کی طرف اشارہ کیا، تو کہا کہ میں گاؤں میں جب رہتی تھی تو گاؤں میں بھی اسی سانپ کو میں دیکھا کرتی تھی۔ کافی عرصے بعد آج پھر مجھے نظر آیا یہی سانپ، اچھی طرح میں اس کو پہچانتی ہوں۔ صحابی کی بیوی کہتی کہ میں اچھی طرح اس کو پہچانتی ہوں، 100% یہ سانپ وہی ہے۔ یہ سن کر سیدنا سعد نے خطبہ مسنون پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر اسی سانپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے سیدنا سعد کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں نے تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اگر میں نے تجھے آج کے بعد دیکھا تو میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ اسی وقت یہ سانپ گھر کے دروازے سے نکل گیا۔ اور میرے محترم بھائیو، اسی طرح جو وہ انصاری صحابی تھا جو اپنے گھر میں آیا اور اس کے گھر کے اندر سانپ تھا، اس نے سانپ، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے کہ اس نے سانپ پر وار کیا، سانپ نے اس پر کیا، صحابی بھی فوت ہو گئے اور وہ سانپ بھی مر گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مدینہ کے اندر اکثر جنات ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ لوگوں کے گھروں میں رہتے ہیں۔ یہ حدیثیں اس پر دلیل کرتی ہیں کہ یہ لوگوں کے گھروں کے اندر یہ چیزیں رہتی ہیں۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا گھر نہیں جس گھر کی چھت پر جنات موجود نہ ہوں۔ اس کی دلیل میرے بھائی حدیثوں میں موجود ہے اور اس پہ ہمارا یقین بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جنات سے مدد طلب کرنا یہ کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جنات سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ میرے محترم بھائی، جنات سے کام لینا یا جنات کے ذریعے کام کرنا یہ بہت بڑا شرک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی 63 سالہ زندگی کے اندر کسی جن سے ایک بار ایک کھجور بھی نہیں کھائی۔ دوسری بات، یہ بات میری توجہ سے سننا کہ جادوگر، کاہن، نجومی، جادوگری اور کہانت کی بنیادی ہی شیطانی امداد پر اس کا دستور ہے، بلکہ شیطان اسی وقت تک کسی انسان کی مدد کرتا ہی نہیں جب تک کہ وہ شرک نہ کر لے۔ وہ شرک زبانی ہو یا عمل کا ہو، وہ کسی بھی طریقے میں ہو، وہ شرک کرے گا۔ زبانی ہو، کسی حالات میں بھی ہو، وہ شرک ضرور کرے گا، پھر ہی اس کے شیطان اس کے کام کرے گا۔ جتنا یہ کاہن اور نجومی شرک کرتا چلا جائے گا اور شیطان اتنے ہی زیادہ اس کا کام آتا چلے جائے گا، اس کی بات ماننی شروع کر دے گا۔ جب تک کہ آدمی شرک نہیں کرے گا اور یہ جھوٹ نہیں بولے گا یا غیر شرعی کام نہیں کرے گا، اس وقت تک شیطان اس کا کام نہیں کرتا۔ بعض جادوگر ایسے ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے منتروں کے اندر یا اپنے چلوں کے اندر کچھ قرآن کی آیات کو شامل کرتے ہیں، جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم قرآن کے ذریعے علاج کر رہے ہیں۔ چند آیات قرآن کی بلند آواز سے پڑھی اور اپنا پھر وہی عمل شروع کیا جو جادوگروں کا عمل ہے، اس کو یہ سامنے رکھا۔ ٹارگٹ قرآن کو، ٹارگٹ اپنے جادو کا ذریعے قرآن کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ قرآن کے ذریعے بلند آواز سے قرآن کو پڑھ لیا اور جو عمل کر رہا ہے، علاج کر رہا ہے، وہ جادوگری سے کر رہا ہے۔ اس کو میرے بھائی شرک کہتے ہیں اور یہ کفر بھی ہے اور لوگوں کو وہ دھوکہ بھی دے رہا ہے میرے محترم بھائی، اور یہ چلاک جادوگروں کا کام ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس ہرگز نہیں جانا چاہیے اور ایسے لوگوں سے بچنا ہی چاہیے، یہی بہتر ہے۔